اوکے، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر، آپ کی آواز آ رہی ہے. اوکے، دیکھیے اگر میں اس پورے میٹرکس کو ایچ کٹ بائی ٹو سمیت یہ 5.24 جو ہے 2x2 کا میٹرکس جو ہے اس کو اگر میں اے کہہ دوں تو مجھے بنیادی طور پر کرنا یہ پڑے گا. یہ اتفاق میں نے اس کو یہاں لیمڈا لکھ دیا. لیٹس کال اٹ الفا. ٹھیک ہے، آئگن ویلیوز کو. تو مجھے یہ ایکویشن کیلکولیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اے ہے اور یہ اس کا آئگن ویلیو ہے ٹائمز دی آئیڈینٹی. تو یہ میرے پاس 2x2 کا میٹرکس ہو گیا. یہ الفا ٹائمز آئیڈینٹی میٹرکس جو 1 0 0 مائنس 1 0 0 1. ٹھیک ہے، میں اس کو ملٹیپلائی کر کے اور ایکویشن کی اس طرف لے آتا ہوں. تو یہ 2x2 کا میٹرکس ہو گیا مائنس الفا 0 0 لیٹس کال اٹ الفا 0. اور اس ایکویشن کو اور یہاں پہ اگر آپ اس کو سالو کریں، یہاں آپ کے پاس ایچ کٹ بائی 2 ٹائمس کاس تھیٹا سائن تھیٹا اور کاس تھیٹا. تو وہ آپ یہاں سے سمپلی اس کو جو ہے سالو کر سکتے ہیں. تو یہ ایچ کٹ ٹائمس کاس تھیٹا مائنس الفا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ صرف ایچ کٹ بائی 2 سائن تھیٹا ہو جائے گا. یعنی کہ ہمارے پاس جو ایکویشن آ رہی ہے اس طرح کی ایچ کٹ بائی 2 کاس تھیٹا کی جگہ میں سی لکھ رہا ہوں صرف مائنس الفا. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ چونکہ صرف ایچ کٹ بائی 2 ٹائمس سائن تھیٹا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اور یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں ایچ کٹ بائی 2 سائن، اور یہاں پر بھی اتفاق ہے کہ کچھ زیرو ہی ہے تو یہاں پر کچھ بھی نہیں آئے گا. اور پھر یہ جو آخری انٹری ہے وہ ایچ کٹ بائی 2 کاس تھیٹا ٹائمز مائنس الفا. یہ پوری چیز چونکہ یہاں معلوم زیرو کے برابر. اور پھر اس پوری چیز کا جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں ڈیٹرمنٹ لے کے وہ پھر یہاں سے الفا کی ویلیوز آ جاتی ہیں جو کہ اس نے یہاں پہ معلوم کیا ہوا. دس ٹائمس دس، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، ایک بس یہ دیکھنا پڑے گا کہ مائنس سائنس کو ذرا سا دیکھ لیجیے گا. ہاں یہ مائنس ہے نا، یہاں پہ مائنس ہے تو یہ پلس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو بس ان چیزوں کو تھوڑا سا آپ خیال کر لیجیے. اور یہ ایکویشن یہاں سے اس طریقے سے یہ سالو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور یس، اور تو اس میں کوئی ایسی چیز مجھے نہیں دکھ رہی. اور اس ایکویشن کو جب آپ سالو کریں گے 5.225 کو، وہاں سے آپ لیمڈا کی ویلیو نکال سکتے ہیں. آپ کا لینئر ایکویشن بن گئی ہے تو آپ کے پاس ایل پلس لیمڈا کی ویلیو پلس مائنس 1 آ گئی. ٹھیک ہے، جسٹ اس ایکویشن کو آپ کو سالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، بس اب یہاں پہ آپ کو الجبرا کرنا ہے. اس سے پہلے بھی میں جب اسٹوڈنٹس کو کراتا رہا تو کچھ کر پاتے تھے کچھ نہیں کر پاتے تھے. حیرت ہوتی تھی کیوں نہیں کر پاتے ہیں، لیکن بہرحال آئی ہوپ کہ آپ وہ کر لیں گے. لیمڈا نکل آتا ہے، پھر جو آپ نے جیسے میتھمیٹیکل فزکس میں پڑھا ہوگا ایک دفعہ لیمڈا نکل آئے تو اس لیمڈا کے کرسپونڈنگ آپ کو آئگن ویکٹرز نکالنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے پہلے لیمڈا ایکوس ٹو 1 آپ نے چوز کیا. ٹھیک ہے، اور اس کے کرسپونڈنگ جو ہے وہ آپ کو آئگن ویلیوز نکالنی ہے. تو یہ آپ کے پاس ایکویشن لکھی ہوئی ہے، یہ آپ کے پاس پورا آپریٹر ہے. یہ وہ اے اور بی ہیں جو آپ کو ابھی معلوم نہیں ہے، یہ آئگن ویکٹرز ہیں. اور یہ ایچ کٹ بائی 2 کہاں سے آیا؟ یہ بیسکلی یہاں سے آیا ہوا ہے. یہ والی ایکویشن استعمال ہو رہی ہے یہ پہلے سے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پورا اس کا ہم سالو کر چکے ہیں. اور اب یہ کہ ہم نے یہاں پہ لیمڈا کی جگہ پہ 1 پٹ کیا ہے. اگلی دفعہ یہاں لیمڈا کی جگہ پہ -1 پٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ اپنے 1 پٹ کیا تو یہاں پہ یہ ایچ کٹ بائی 2 اے بی آ گیا. اب یہ جو آپ کے پاس دو لینئر ایکویشن کا سیٹ آئے گا اس کو آپ کو سالو کرنا ہے. اور سالو کر کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اے ہے وہ کاس تھیٹا بائی 2 نکلے گا، اور جو بی ہے وہ سائن تھیٹا بائی 2 نکلے گا. یقینی طور پہ آپ کو تھوڑا سا اس میں محنت کرنی پڑے گی. اتنی سی سمپل طریقے سے جتنی ایکویشن آپ کو سمپل لکھ رہی ہے وہ تھوڑا سا الجبرا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. سیکنڈ ٹائم آپ کو لیمڈا کی ویلیو -1 لینی ہے اور اسی طرح کی ایکویشن سالو کرنی ہے. تو یہ آپ کے پاس 2 آئگن ویکٹرز آ گئے. یہ آئگن ویکٹر آیا ہے وین لیمڈا از +1
یہ آئگن ویکٹر آیا جب آپ کے پاس لیمڈا جو ہے وہ -1 ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس نے آپ سے یہ اس طرح سے اس کا پہلا پارٹ تو ہو گیا جو آپ نے یہاں پہ معلوم کیا کہ فائنڈ دا آئگن ویلیوز اینڈ آئگن اسٹیٹ آف اسپن آپریٹر ایس آف این الیکٹران ان دا ڈائریکشن آف یونٹ ویکٹر این. ٹھیک ہے. اب سیکنڈ ہے کہ فائنڈ دا پروبیبلٹی آف میجرنگ ایس جی، کہ اس سچویشن میں ایس جی کو میجر کرنے کے کیا چانسز ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھی آپ کو تھوڑا سا کام کرنا پڑتا ہے، وہ یہ کہ ہم نے یہ کہا کہ یہ ایس پلس مائنس ہیں، لیمڈا پلس مائنس اس میں ویکٹرز دیکھیں ہم نے ہاف کر دیا. دیکھیے یہ اسپن ہے اور یہ اس کا پروجیکشن ہے. اگین ہم نے اس کو 1 0 اس کو 0 1 کر دیا. ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو کل جب مینس آخری کلاس میں بتایا تھا کہ دیکھیے یہ بیسز ویکٹرز ہیں اور ان کی ٹرمز میں ہم ساری چیزیں لکھتے ہیں. تو اب ہمارے پاس یہاں یہ جو دو بیسز ویکٹرز ہیں وہ بیسکلی زیڈ ایکس پلین میں ہیں یا ایکس زیڈ پلین میں ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس پہ غور کریں جو ہم نے یہاں پہ یہ چیز لکھی تھی، جیسے کہ یہ یہاں پر آیا تھا آپ کے پاس کہ ایس ایکس سائن تھیٹا اور ایس جی کاس تھیٹا آیا تھا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ غور کریں تو یہ جو ہمارے پاس سمجھیں کہ ایکس ڈائریکشن میں ہوگا تو آپ اس کو لیٹ سے آپ اس کو چاہیں تو اپ ڈائریکشن کہہ دیں، یعنی کہ اس کو اسپن اپ کہہ دیں، اور زیڈ ایکسس والے اس میں آپ اس کو اسپن ڈاؤن کہہ دیں. جو بھی یہ آپ کے اوپر ہے، آپ اس کو کیسے جو ہے وہ آپ کو ریسپونڈ کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ نے لیمڈا پلس مائنس بس آپ نے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے. کہ لیمڈا پلس ہے تو ہم اس کو اسپن کہہ رہے ہیں، لیمڈا مائنس ہے تو ہم اس کو ڈاؤن کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو لکھا جا رہا ہے یہ لیمڈا پلس وہ ان ٹرمز آف، یعنی کہ اگر آپ غور کریں لیمڈا پلس دیکھیں، یہ جو آپ کے پاس ویکٹر لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے یہاں پہ لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. کاس تھیٹا بائی 2 یہ چیز یہاں سے آئی. اچھا یہ اور یہ آپ ایک دم چوکنگ میں یہ کیا لکھا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. یہ کیونکہ جو ہم اسپن لکھ رہے ہیں وہ ان ٹرمز آف اسپن اپ اور سے اسپن ڈاؤن لکھ رہے ہیں نا. تو یہ جس طرح آئی اور جے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس وہی یونٹ ویکٹر لکھے ہوئے ہیں. آپ یہاں چاہیں ہمارے کیس میں کے کہہ دیں. ٹھیک ہے. تو یہ کاس تھیٹا اور یہ ہمارے پاس اس کا سمجھیں کمپوننٹ ہے اور یہ یونٹ ویکٹر ہے. اسی طرح یہ سائن تھیٹا بائی 2 اور یہ اس کا یونٹ ویکٹر. اسی طرح سائن لیمڈا -1 ہے وہ یہاں سے پڑھتے ہوئے ہم نے مائنس سائن تھیٹا بائی 2 اور یہ اپ اور کاس تھیٹا بائی 2 اور یہ ڈاؤن. ٹھیک ہے. اب فرض کریں کہ آپ نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو ایس زی ہے وہ لیٹ سے ہم نے اس کو اپ اسٹیٹ کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہ ٹوٹلی ہمارے اوپر ہے، خیال رکھیے گا. اور چونکہ ہم ایبسولوٹ ماڈ اسکوائر کر رہے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، یہ خیال رکھیے گا. مطلب اگر میں اس کو ڈاؤن بھی لیتا رائٹ، یعنی کہ میں اس کو مائنس سائن کے ساتھ بھی یہاں پہ -1/2 بھی لیتا تھا، چونکہ یہ ایبسولوٹ ماڈ اسکوائر ہو رہا ہے تو اس میں فرق نہیں پڑتا. اچھا اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس کو اپ کہا ہوا تھا. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایس زی کے ساتھ. ٹھیک ہے. آپ نے زیڈ ڈائریکشن کو اپ اور اس کے ساتھ جو دوسرا تھا اس کو آپ نے ڈاؤن کہا ہوا تھا. جب آپ اس کے ساتھ اس کا ڈاٹ پروڈکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، تو اب بلکہ آپ دیکھیے اس کو یہاں سے بھی آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ سے ایس زی پلس ہاف سوری اس سے میں پلس ہاف کی بات کرتا ہوں، اس کو یہاں سے کہا جائے تو یہ بیسکلی کرسپونڈ کر رہا ہے ہاف کو، اس طرح سمجھ لیجیے. اور اگر یہ ایس زی آپ سے کہا جائے کہ مائنس ایچ کا بائی 2 کے لیے آپ اگر کرنے کو کہا جائے تو وہاں پر آپ بیسکلی ہاف -1/2 استعمال کریں گے. تو یہ پلس مطلب جس طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اسپن اپ ہے تو یہ پھر اسپن ڈاؤن ہوگی. ٹھیک ہے. تو اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ ایس جی پلس ایچ کٹ کے لیے معلوم کریں تو آپ اس کا یعنی کہ اس اسٹیٹ کو لیں اور اس کا آپ ڈاٹ پروڈکٹ کر دیجئے اس کے ساتھ ایس پلس کے ساتھ. یہ ایسے ہی ہے. اگر آپ غور کریں کہ آپ کے پاس اگر ایک فیکٹر لکھا ہوا ہے لیٹ سے ایکس آئی پلس آر زیڈ کے، ٹھیک ہے،
اور آپ سے کہا جائے کہ بھائی آپ یہ کریں کہ کیت ڈائریکشن میں آپ اس کا پروجیکشن معلوم کریں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بیسکلی اس کو ڈاٹ لیتے ہیں کے کے ساتھ. جب آپ کے کا ڈاٹ آر کے ساتھ لیں گے تو چونکہ آئی اور کے تو آرتھوگونل ہیں، وہ زیرو ہو جائیں گے. آپ کے پاس کیا جواب بچے گا؟ اور زی بچے گا نا، کیونکہ کے ڈاٹ کے تو 1 ہوگا. تو ایگزیکٹلی یہ وہی چیز یہاں پہ، وہی لاجک استعمال کی گئی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو ہاف کو آپ نے اسٹیٹ کا ڈاٹ لے لیا لیمڈا پلس کے ساتھ، تو یہ والا حصہ کام کرے گا، اور یہاں چونکہ یہ آرتھوگونل ہیں تو یہ زیرو ہو جائیں گے. تو آپ کے پاس یہ بچا، آپ نے اسکوائر کیا تو یہ آ گیا. ٹھیک ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ ہاف یعنی کہ آپ اسپن ڈاؤن کے لیے معلوم کرتے، تو پھر آپ اس کے ساتھ ڈاٹ لیتے، تو پھر آپ کے پاس جواب جو ہے وہ سائن اسکوائر تھیٹا بائی 2 آتا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. تو یہ ایک اچھی انٹرسٹنگ ایکسرسائز ہے. اچھا، اب یہ جو 5.5 ہے، یہ اسی پچھلی جو پرابلم ہے اس کی ویریشن ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اس نے آربیٹرری کہہ دیا ہے. آربیٹرری سے مراد یہ ہے کہ یہ کسی بھی جو ہے پلین کے اندر ہو سکتا ہے. وہاں ہم نے فکس کر دیا تھا نا کہ ایکس زیڈ پلین ہے. اب کی دفعہ ایسا نہیں ہے، اب کی دفعہ یہ آربیٹرری ہے. تو ہمیں اس کو اور زیادہ جرنل طریقے سے سالو کرنا پڑے گا، یا یہ کہیے اب کی دفعہ وہ جو ایس وائی کمپوننٹ وغیرہ جو ہم نے وہاں پہ زیرو ہو گئے تھے، اب کی دفعہ وہ بھی کام کر رہے ہوں گے. تو پہلا کام تو وہی ہے، آئگن ویلیوز آئگن اسٹیٹس نکالنی ہے، بٹ اب کی دفعہ این آربیٹرری ہے. پھر فائنڈ دا پروبیبلٹی آف میجرنگ ایس زی. اب کی دفعہ آپ کو ایس سی معلوم کرنا ہے، بٹ ان دا ڈاؤن اسٹیٹ کہ کیا چانسز ہیں. اور پھر ایک اور سمپل ایکویشن سالو کرنی پڑے گی. اسیومنگ دیٹ دا آئگن ویکٹرز آف دا اسپن calculated in A correspond to t equals to 0, find the eigen vectors at time t. کہ فرض کریں کہ وہ جو ہم نے پارٹ اے میں جو ہم نے آئگن ویکٹرز معلوم کیے ہیں وہ ایٹ سم ٹائم ٹی ایکوز ٹو 0 پہ ہیں. اگر وہ اسٹیٹ ایوالو کرے تو آفٹر سم ٹائم ٹی جو ہے وہ اس اسٹیٹ کی ویلیو کیا ہوگی. تو یہ کافی انٹرسٹنگ اور کافی اسٹینڈرڈ پرابلمز ہیں. یہ آپ ضرور کریں، کیونکہ انہی کی ویریشن آگے اگر آپ نے کسی نے پڑھا تو انہی چیزوں کی جو ویریشنز ہیں یہ کام کرتی ہیں. اور آپ یقین کریں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ بہت کام کی پرابلمز ہیں. یو ایس میں میرا جو کوانٹم میکینکس کا جو کوالیفائنگ ایگزام تھا، اس میں مجھے سیو کرنے والی اس طرح کی کیلکولیشنس تھیں جو میں نے یہاں پہ کی ہیں آپ کے سامنے رکھی سی. کیونکہ وہاں تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا تھا کس طرح کے ایگزام میں مطلب کس طرح کے کوشچن آ رہے ہیں کیا تھے. وہ مجھے جاتے ہی دینا پڑ گیا تھا. تو اتفاق ہے کہ یہ کسی زمانے میں کی گئی تو یہ چیزیں آتی تھیں، تو اس طرح کی ملتی جلتی پرابلمز آئی تھیں، تو وہ ہم کرتے چلے گئے تھے. تو بڑے دل کو اطمینان ہوا تھا جو کسی زمانے میں کوئی چیز سیکھی تھی وہ کام آ گئی. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس طرح کی پرابلمز ہیں انہیں بہت غور سے کریں، ان کی ٹیکنیکس کو سمجھیں. تو یہ ایک دفعہ آپ سمجھ گئے تو پھر یہ آپ کو بہت کافی آگے تک کام کرتی ہیں اس طرح کی ٹیکنیکس. اوکے، سو اب کی دفعہ دیکھیں این چونکہ آربیٹرری ہے تو آپ کو یہ پورا لکھنا پڑ گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی پلین کی، وہ ایکس زیڈ پلین تھا، یہ زیڈ تھا اور لیٹ سے ایکس. اب چونکہ این آربیٹرری ہے اور ہم بیسکلی اینگولر مومنٹم کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے جو کمپوننٹس ہوں گے وہ ہمیں پھر اسفیریکل کوآرڈینیٹس کے اندر لکھنے پڑیں گے. تو دیکھیں یہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. یہ بیسکلی آپ دیکھیں کہ یہ ایکس کمپوننٹ لکھا ہوا ہے، یہ وائی کمپوننٹ لکھا ہوا ہے، اور یہ زیڈ کمپوننٹ لکھا ہے. ایکس ایکولس ٹو یہ جو ایکس کو جو ہم اسفیریکل کوآرڈینیٹ میں لکھتے تو یہ وہی چیز تو لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں لکھی ہوئی، یہ ہم نے صرف کارڈیزین کو اسفیریکل کوآرڈینیٹ کے اندر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اسفیریکل کوآرڈینیٹ کو کارٹیزین میں لکھا ہوا ہے کیونکہ آئی جے کے لیول میں. اینی وے، تو اب ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ جس طرح ہم نے پہلے بھی این ڈاٹ ایس لیا تھا تو ابھی بھی ہمیں یہی کرنا پڑے گا. تو ہمارے پاس اب پہلے ہم نے این ہمارا بہت آسان تھا، اب کی دفعہ این کی جو ایکویشن ہے وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے، تو یہ کمپلیکیٹڈ ہے. تو این ہم نے یہ لکھا، ایس ابھی بھی وہی ہے، تو اس کا آپ نے ڈاٹ پروڈکٹ لے لیا. تو اب کی دفعہ آپ کے پاس تینوں کمپوننٹ آپریٹیو ہیں، ایس ایکس، ایس وائی اور ایس زی. ٹھیک ہے،
تو ہم جیسے ہم نے پہلے کیا تھا، ہم نے ایس ایکس کی ویلیو رکھی، ایس وائی کی ویلیو رکھی اور ایس زی کی ویلیو رکھی، اور سب کو ملا کے ہم نے یہ این ڈاٹ ایس بنا لیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بات آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ یہ ایکسپوننشیل جو ہیں وہ جو آپ نے ڈی مورویج تھیورم وغیرہ کبھی پڑھی ہوں گی تو وہاں سے آ رہے ہیں کہ کاس تھیٹا مائنس آئی سائن کاس فائی مائنس آئی سائن فائی کو آپ ایکسپوننشیل فارم میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دس ایکسپوننشیل ٹائمس سائن تھیٹا آ گیا. اسی طرح یہاں پہ آپ کے پاس ایکسپوننشیل ٹائم سائن تھیٹا آ جائے گا اور یہ مائنس کاس تھیٹا ہوگی. ٹھیک. تو آپ یہ سمجھیں کہ پہلے وہ فائی فیز جو تھا وہ زیرو تھا، آپ کی دفعہ یہ نان زیرو ہے. تو یاد رکھیں کہ اسپن یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت جنرل فارمولا ہے کہ اسپن ان اینی آربیٹرری ڈائریکشن اگر آپ کو کیلکولیٹ کرنی پڑے تو اس کا میٹرکس ریپرزنٹیشن یہ ہے. یہ خیال رکھیے گا. یہ بہت امپورٹنٹ فارمولا ہے، بہت آگے تک کام آتا ہے کہ اسپن کسی بھی آربیٹرری ڈائریکشن میں اگر لکھنی ہو تو اس کی میٹرکس ریپرزنٹیشن یہ ہے. یہاں ہم نے کوئی چیز فکس نہیں کی ہوئی ہے اس لیے یہ آربیٹرری ہے. اگین اب آپ کو اگر اس کی آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز معلوم کرنا ہے تو وہی آپ کو ڈائگونلائز کرنا ہے یا سیکولر ایکویشن استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے استعمال کی اور اس طرح کی وہی اسٹیپ جو ابھی میں نے آپ کو کر کے دکھائے تھے وہی سارے یہاں پہ ہوں گے. تو مورلیس ایکویشن وہی بنیں گی اور آپ کا لیمڈا ایکولس ٹو پلس مائنس 1 آ گیا. ٹھیک ہے. اور وہ تو اس طرح سے آنا ہی تھا. اوکے. اب سوال یہ ہے کہ جو چیز تھوڑی سی آپ کو کمپلیکیٹڈ اس دفعہ اور ہوگی وہ ان کے آئگن ویکٹرز نکالنے ہیں. آپ نے لیمڈا ایکولس ٹو 1 رکھا. ٹھیک ہے. اور یہی ایکویشن ہے آپ کے پاس. اور یہاں پہ کیونکہ لیمڈا پلس 1 ہے تو یہ پلس 1 یہاں پہ ہم نے لیمڈا ایکولس ٹو پلس 1 یہاں پر لکھ دیا ہے. رائٹ. کیونکہ آپ کو لکھا ہوا نہیں دکھائی دے رہا ہے لیکن یہاں پہ لیمڈا ایکولس ٹو 1 لکھا ہوا ہے یہاں پہ ادھر کر کے. تو وہ آپ یہاں لکھیے اور ایکویشنس کو لینئر ایکویشن کو سالو کریں. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یقیناً طور پہ آپ کو تھوڑا سا الجبرا کرنا ہے. بٹ بلیو می اٹس ورتھ ڈوئنگ ایٹ لیسٹ ونس ان لائف ٹائم. تو یہاں سے آپ کے پاس یہ اے اور بی کی آپ ویلیوز نکال سکتے ہیں. اور لیمڈا پلس جو ہے وہ کاس تھیٹا بائی 2 اور جو سیکنڈ کمپوننٹ ہے وہ ای کی پاور آئی پائی ٹائم سائن تھیٹا بائی 2 ہے. اور اسی طرح سے جو لیمڈا ایکوس ٹو مائنس 1 ہے اس کے لیے آپ کے پاس لیمڈا مائنس 1 کی ویلیو مائنس سائن تھیٹا بائی 2 اور ای ٹو دی پاور پائی کاس تھیٹا بائی 2 آ جائیں گی. تو یہاں سے یہ ہمارے پاس پہلا پارٹ ہو جائے گا. سیکنڈ پارٹ ایگزیکٹلی ویسا ہی ہے جیسے ہم نے اس سے پہلے کیا تھا. بس فرق یہ ہے وہ ہم نے اس کو لینئر کمبینیشن کھولے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں معلوم ہے وہ اپ اور ڈاؤن میں ہی ہم لکھ سکتے ہیں. کیونکہ لیمڈا کہہ لیں یا ایم کہہ لیں اس کی دو ہی پاسبل ویلیوز ہیں، اپ پلس اور سے مائنس. تو وہ ہم نے یہاں پہ لکھی ہے کہ یہ اپ کے لیے ایسا لکھ لیا اور ڈاؤن کے لیے ایسا لکھ لیا اور پھر ان کو ہمیں لینئر کمبینیشن میں کھول لیا. اب کی دفعہ ہمیں مائنس ایچ کٹ کے لیے ویلیو معلوم کرنی ہے تو ہم نے مائنس ہاف کے ساتھ اس کا ڈاٹ پروڈکٹ لیا. ٹھیک ہے. تو یہ والا ہم نے یہاں سے لیا اور اس کے ساتھ اس کا ڈاٹ لیا تو یہ حصہ غائب ہو گیا. ٹھیک ہے. اور مائنس ہاف والا یہ ہے تو پھر یہ ہمارے پاس آ گیا. ٹھیک ہے. اوکے. اب ہمیں سر یس پلیز پوچھیں. سر وہ ایک نارملائزیشن کنڈیشن کے بارے میں سر لکھا ہوا ہے. سر وہ نارملائزیشن کنڈیشن کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. نارملائزیشن کنڈیشن دیکھو ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ انہوں نے یہاں پہ کہیں لکھا ہوا ہوگا. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اوپر ہے شاید سر تھوڑا سا. ہاں دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ جو ویکٹرز ہوتے ہیں نا جو ہم آئگن ویکٹرز وغیرہ نکالتے ہیں تو آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے میتھمیٹیکل میتھڈ سے کتنے اچھے طریقے سے پڑھا ہے یا کیا ہے. بہرحال تو آپ کو اگر یاد ہو کہ آپ نے جب بھی آپ کو اس طرح کی پرابلمز اپنے لینئر الجبرا میں پڑھی ہوں گی تو پہلے آپ آئگن ویلیوز معلوم کرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر آئگن ویلیوز کی مدد سے آپ آئگن ویکٹرز معلوم کرتے تھے. ٹھیک ہے. جب وہ آپ کے پاس آ جاتے تھے فرض کریں کہ جیسے ہمارا اگر کیس ہو کہ ایل ایکولس ٹو 1 کے لیے ٹھیک ہے آپ نے آئگن ویکٹرز نکال لیے. لیٹ سے اے اور بی نکالیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کے پاس لیمڈا ایکوس ٹو مائنس 1 کے لیے یہ آئگن ویلیوز تھیں اور آپ کے پاس جو ویکٹرز آئے
لیٹس آئی ایم کالنگ دیم اے اسٹار اینڈ بی اسٹار. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو آئگن ویکٹرز ہیں یہ اس وقت آئگن ویکٹرز تو ہیں لیکن یہ نارملائز نہیں ہے. نارملائز سے مراد کیا ہے کہ ان کا میگنیچیوڈ 1 نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کرتے تھے کہ ان کو ان کے میگنیچیوڈ کے ساتھ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تو یہ نارملائز ہو جاتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے اے اسکوائر پلس بی اسکوائر. ٹھیک ہے. اچھا اور یہاں سے یہ نارملائز ویکٹر بن جاتے ہیں. اسی طرح یہاں پہ بھی اگر ہم اس اسٹیٹ کو اے اسٹار اسکوائر پلس بی اسٹار اسکوائر کر کے ڈیوائڈ کر دیں تو یہ نارملائز ویکٹر ہو جائے گا. اچھا ایک بات تو یہ اب چونکہ ہم یہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو ایکویشن ہمارے پاس آتی ہیں جب ہم ان کو سالو کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اے اور بی کی ویلیو نکال رہے ہوتے ہیں. یہاں تو میں نے بہت جنرل لکھ دیا نا, اے اور بی لکھ دیا, لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ ہم نے اے اور بی کی ویلیوز نکالی تھی. اچھا اب جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ اے اور بی مل کے جو آئگن ویکٹر بنا رہے ہیں یہ بنیادی طور پر نارملائز ویکٹرز ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہماری ایک اچھی ایزمپشن ہے. ان جرنل ہو نہ ہو اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ایک اچھی ایزمپشن ہے کہ ہم یہ جو ویکٹرز وغیرہ سارے نکالتے ہیں یہ نارملائز ویکٹرز ہوں. ٹھیک ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ نارملائزیشن ایک طرح کا کنسٹرینٹ کا کام کرتی ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی ہم نارملائز ویکٹر کی بات کریں گے تو اے اسکوائر یعنی کہ اے ماڈ اسکوائر پلس بی ماڈ اسکوائر یہ 1 کے برابر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ جب یہ ہم ان کا ماڈ لیں تو وہ 1 کے برابر ہو. یہاں تو ہم نے اس کو بنایا نا, ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا, ڈیوائڈ کرنے کے بعد یہ نارملائز ویکٹر بنا. ٹھیک ہے نا, نارملائز ویکٹر بنا. لیکن اگر ہم یہ شروع سے ازیوم کر لیں کہ یہ ویکٹر جو ہے جو اے بی ویکٹر ہمارے پاس آ رہا ہے یہ نارملائز ویکٹر ہے, تو نارملائز ویکٹر ہونے کے لیے ضروری کیا ہے کہ جب میں اس کا نارم معلوم کروں, اس کا میگنیٹیوڈ معلوم کروں تو 1 کے برابر ہونا چاہیے. ایسا ہی ہوگا نا. اگر ایک ویکٹر نارملائز ویکٹر ہے تو وہ کب نارملائز ویکٹر ہوگا کہ جب ہم یہ کہیں کہ اس کا میگنیٹیوڈ جو ہے وہ 1 ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اگر یہ ازمپشن کریں کہ یہ ایک نارملائز ویکٹر ہے تو پھر اے اسکوائر یعنی کہ اے ماڈ اسکوائر پلس بی ماڈ اسکوائر 1 کے برابر ہونا چاہیے. تو اس طرح کی جو کنسٹرینٹ ہیں وہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں کہ اس سے ہم اس طرح کی ایکویشن سالو کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کیونکہ دیکھیے یہاں پر اے اور بی کی ویلیو آربیٹری ہیں. اب میں چاہوں تو بی کو اے کی ٹرم میں لکھوں یا میں اے کو بی کی ٹرم میں لکھ لوں, یہ چوائس ہے میرے پاس. تو اب یہ جو چوائس میرے پاس آ گئی ہے تو اس کو میں کیسے حل کروں. تو مجھے بس یہ معلوم ہے کہ ایٹ لیسٹ میں یہ کر سکتا ہوں کہ مجھے بس یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اے اور بی کی ویلیوز اس طرح کی ہوں کہ جب میں ان کا ایبسولوٹ ماڈ اسکوائر ایڈ کروں تو جواب 1 ہے. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ اے اور بی کی کوئی بھی ویلیوز جو کہ یہاں سے نکل رہی ہیں آپ سیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ اس طرح کی ہوں کہ جواب آپ کے پاس 1 آ رہا ہو, ان کا ایبسولوٹ ماڈ اسکوائر کا سم 1 آ رہا ہو تو وہ ویلیوز ایکسیپٹیبل ہوں گی. تو یہ ایک بہت اچھی سمجھیں کہ کنسٹرینٹ ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہاں پر مختلف آربیٹری جو ویلیوز اگر آ جاتی ہیں تو ہم انہیں سیٹ کر لیتے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگوں نے چیپٹر 2 میں اس طرح کے کئی سوالات جیسے زیٹلی ہے اس میں دیے ہوئے ہیں کہ وہاں یہاں تو ہم نے پھر بھی اب آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ایکویشن ہے, وہاں تو سمپل ایکویشن نکل کے آ رہی ہیں 1 یا -1 یا 0 اس طرح کی چیزیں مطلب آپ کے پاس چوائسیز آتی ہیں. تو وہاں پر اس نے صاف کر کے دکھایا ہے کہ دیکھیے آپ کے پاس یہ چوائسیز ہیں لیکن ان چوائسیز میں سے آپ کو سلیکٹ اس طرح کرنا ہے کہ یہ اسٹیٹ نارملائز رہے. تو وہاں پہ پھر وہ آپ اپروپریٹلی 1 یا -1 یا 0 یا اس طرح کی کوئی چیز چوز کر کے آپ اے اور بی کی ویلیوز معلوم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 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 اس طرح آپ کے پاس جو آئگن ویکٹرز آتے ہیں وہ نارملائز آئگن ویکٹرز ہوتے ہیں. تو یہ بنیادی طریقہ ہے. میں اس کو تھوڑا سا اس لیے اوور لک کر گیا تھا کیونکہ آئی ہوپ کہ آپ نے میتھمیٹیکل جو پڑھی ہوگی, آپ نے میتھمیٹیکل فزکس پارٹ 1 پڑھا ہوگا, اس میں اس طرح کی لینئر الجبرا کی چیزیں اکثر سکھائی جاتی ہیں.
اور پھر کوانٹم میکینکس میں اگر آپ چیپٹر 2 دیکھیں اس کا، یہاں پہ یہ چیپٹر 2 ہے یہ یا شاید چیپٹر 3، جہاں پہ اس نے آئگن ویکٹرز نکالنا سکھائے ہیں، تو وہاں پر بھی اس نے اس طرح کی کافی جو ڈیفیکلٹ ٹائپ کی سچویشن ہے وہاں پر اس نے اس کو چوز کیا ہے۔ یہ تو خیر پھر تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ 2x2 کا ہی میٹرکس ہے، اگر 3x3 کا آ جائے تو وہاں بھی ہمیں یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ اے ماڈ اسکوائر پلس بی ماڈ اسکوائر پلس سی ماڈ اسکوائر وہ 1 کے برابر ہوتا ہے، تو ہم ایون وہاں پر بھی اے بی سی کی ویلیوز کو جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں، جو ہمارے پاس وہاں پر گیون چوائس ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آربیٹری کچھ بھی چوز کر لیا، اب یہاں پر میں کوئی زیرو وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز چوز نہیں کر سکتا۔ یہاں مطلب یہاں پر دیکھیے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہاں بی کو اے کے فارم میں لکھ رہے ہیں یا پھر اے کو بی کے فارم میں لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ اگر وہاں پہ جو میں پچھلے چیپٹرز کا حوالہ دے رہا ہوں تو وہاں پر بھی کچھ اسی طرح کی سچویشن ہے، آپ چاہیں تو اے کو 0 کر دیں، جیسے بعض دفعہ آئگن ویکٹرز آپ کے پاس آتے ہیں 1 0 آئی، ٹھیک ہے، یا 1 آئی 0 اس طرح کے بھی آ رہے ہوتے ہیں، یا 0 آئی 1 -1 اس طرح، تو وہ جو ایکویشن دی ہوئی ہوتی ہے جو وہاں پر گیون چوائسیز جو ہو سکتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں جو چوائسیز ہیں ان کو آپ کیسے سیٹ کریں۔ وہ سیٹ کرنے کی ہمارے پاس ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے، وہ یہ کہ ویکٹرز جو ہیں آئگن ویکٹرز جو ہیں نارملائز ہونے چاہیے، تو ان میں سے ہر ایک کا ماڈ اسکوائر کا سم جو ہے وہ ہو کے 1 کے برابر ہے، یعنی کہ اگر ایک ویکٹر کے 3 کمپوننٹس ہیں تو وہ ماڈ اے اسکوائر پلس ماڈ بی اسکوائر پلس ماڈ سی اسکوائر اٹ شوڈ بی اکوس ٹو 1۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس 4 کمپوننٹ ہیں تو وہ 4 کا جو کمپوننٹ کے یا وہ سمجھ لیجیے جو ان کے کمپوننٹس ہی کہنے چاہیے، ان کا ماڈ اسکوائر جو ہے وہ ان کے سم 1 کے برابر ہو۔ اس طرح ہم پھر ان کمپوننٹس کی ویلیوز کو سیٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے، تو یہاں پر یہ جو نارملائزیشن کی کنڈیشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور یہ ہم کوانٹم میکینکس میں بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، کہ جہاں ہمارا واسطہ آئگن ویکٹرز آئگن ویلیوز آئگن ویکٹرز کے ساتھ پڑتا ہے، تو وہاں پر ہم یہ ازیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ جو ہے نارملائز اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ نارملائز ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ ہم ان اسٹیٹ کی فارم کی ٹرم میں مزید اسٹیٹس لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وجہ ہے، رائٹ۔ اچھا، اسی طرح مطلب اس سلسلے کی جتنی بھی آپ پرابلم دیکھیں گے بہت ہی انٹرسٹنگ پرابلم ہے۔ یہ سی پارٹ رہ گیا تھا، اچھا دیکھیے سی پارٹ میں کیا ہے کہ ہمیں اس کا ایوولوشن جو ہے وہ دیکھنا تھا، رائٹ۔ تو اب اگر فرض کریں کہ یہ جو پارٹ ہے کہاں گیا، اس نے یہاں پر کیا کیا ہوگا، ہمارے پاس آئگن ویکٹرز کہاں نکل کے آئے، یہ نکل کے آئے ہیں cos تھیٹا سن الفا۔ اچھا دیکھیے جب بھی یہ ہمارے پاس ایوولوشن آئے گا، سوال اس میں کیا تھا، اس میں سوال ہی بھول گئے، سوال کیا تھا، assume that the eigenvector of the spin calculated in one correspond to t equals to 0, find these eigenvectors at time t۔ ہم نے اے میں معلوم کیا ہے، اس میں ہمیں ایٹ ٹائم ٹی معلوم کرنا ہے کہ ٹی آفٹر ٹائم ٹی کیا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس لیمڈا پلس اور لیمڈا مائنس آ گئے ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ یہ دو ویکٹرز آئے، آئگن ویکٹرز آئے ہیں ہمارے پاس، اور جس کو کہ اگر ہم اس طرح کھول کے لکھیں یعنی کہ لینئر ایکویشن کے فارم میں لکھیں تو ہم ان کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ اچھا تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ کو، اگین دیکھیے یہاں پہ بہت ہی بنیادی جو کوانٹم میکینکس کی جو چیزیں ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں۔ تو دیکھیے یہ وہ حصہ ہے کہ جہاں پہ ٹائم پارٹ 0 ہے، جیسے ہمیں معلوم ہے کہ اگر ٹائم پارٹ آپ کے پاس 0 ہوتا ہے تو اس کا ایکسپوننشیل 1 ہو جائے گا، تو صرف ٹائم پارٹ جب آپ اس میں انٹروڈیوس کراتے ہیں، ان کے ٹائم ایوولوشن انٹروڈیوس کراتے ہیں، تو یہ صرف یہ جو فیکٹر ہے ای ٹو دا پاور مائنس آئی ای پلس، یہ ای پلس مراد اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ یہ کرسپونڈ کر رہا ہے انرجی کو جو کہ لیمڈا پلس سے ریلیٹڈ انرجی ہے، ورنہ انرجی پلس اور انرجی مائنس کا ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہمارے پاس لیٹس سے
یہ کوئی آئی ایکس ایک ویو فنکشن لکھا ہوا ہے لیٹ سے رائٹ. اب اگر ہمیں اس میں ٹائم ایوولوشن دکھانا ہوتا ہے تو سمپلی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں آئی ای بائی ٹی سے, ٹی بائی ایچ کٹ سے. یہاں پر بھی ایچ کٹ وغیرہ آئے گا. یہ میں صرف آپ کو ایک جسٹ ایک کوئکلی یہ چیز بتانے کی میں کوشش کر رہا تھا. تو اگر ہمیں اس میں ٹائم ایوولوشن دکھانا ہوتا ہے تو یہ پارٹ جو ہے وہ اس طریقے سے لگ جاتا ہے. آ کے آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے شروڈنگر ایکویشن کی تھی تو شروڈنگر ایکویشن میں بہرحال ٹائم ڈیپینڈنس موجود ہے. تو ہم وہاں پر آپ کو یاد ہے کہ ہم کیا کرتے تھے کہ اسپیس ڈیپینڈنٹ پارٹ علیحدہ کر لیتے تھے اور ٹائم ڈیپینڈنٹ پارٹ علیحدہ کر لیا کرتے تھے. تو جب ہمارے پاس ویو فنکشن آتا تھا وہ بیسکلی اس طرح کا ہوتا تھا. یہ سائے ایکس آف ٹی جو ہے از اکوز ٹو 5x ٹائمز ای ٹو دا پاور آئی. اچھا یہ مائنس یا پلس یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, اس سے پریشان مت ہوئیے گا. سم ٹائمز جو لوگ یہاں پہ سائن مائنس سے استعمال کرتے ہیں, سم ٹائمز پلس کرتے ہیں, وہ ڈپینڈ کر رہا ہے آپ کی کنونشن کیا ہے. تو یہ جو ٹوٹل ویو فنکشن ہوتا تھا سائی ایکس ٹی از اے فنکشن برابر تھا پروڈکٹ فنکشن کے. یہ ٹائم انڈیپینڈنٹ ایکویشن ہے, سوری ٹائم انڈیپینڈنٹ ویو فنکشن ہے ٹائمز ٹائم ڈیپینڈنٹ ویو فنکشن. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کرتے تھے اس کا ٹائم اگر آپ ایوولوشن دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ ٹائم انڈیپینڈنٹ پارٹ کے ساتھ یہ فیکٹر ملٹیپلائی کر دیں تو وہ اس سے آپ کو سائی کا ایوولوشن آپ کے پاس آ جاتا تھا. تو ایگزیکٹلی وہی چیز یہاں پہ کی گئی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ چونکہ 5 پہلے سے موجود تھا تو اس لیے یہاں پر یہ چیز کیونکہ یہ ای پلس کنونشن ہے. دیکھیے یہ ای پلس کے ساتھ آ گیا. ٹھیک ہے, اور چونکہ یہ مائنس سائن تو ہے ہی تو یہ 5 مائنس کے ساتھ آ گیا. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پر بھی یہ والی کویشچن اٹھا لیں آپ تو یہ نیگیٹو سائن یہ آگے نیگیٹو سائن آ گیا جو کہ یہاں موجود ہے, اور یہ آپ نے یہاں پہ لگا دیا پلس کے ساتھ اور یہ چیز یہاں سے آ گئی. تو سمپلی انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ پارٹ یہ اس طرح کا جو فیکٹر ہے فیس فیکٹر سمجھیے یار وہ انٹروڈیوس کرا دیا ہے. اب یہ لیٹر ٹائم ٹی جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جائے گا تو یہ ایکویشن کا ایوولوشن آپ کے سامنے آتا چلا جائے گا کہ اسپن اسٹیٹس جو ہیں وہ کیسے ایوالو کر رہی ہیں ٹائم میں, اور کوئی اس میں ایکسٹرا آرڈنری کوئی چیز نہیں ہے. تو کوئی سوال اب تک ہم نے کئی چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں کیونکہ اس میں بہت ساری پرابلمز ایسی ہیں کہ جو ورتھ ڈوئنگ ہیں زندگی میں ایک دفعہ ضرور کرنے والی ہیں. سر یہ سائن والے پارٹ کے ساتھ یہ 5 پہلے سے موجود ہے کہاں پہ یہ ایکسپونینشیل آئیوٹا. سر ادھر نیچے یہ جو سر نیچے آپ نے 5.247 میں یہ سائن والے پارٹ میں جو ہمارا ایکسپونینشیل فنکشن ہے اس میں 5 پہلے سے موجود ہے. یہ ہے نا, جی سر یہی ہاں تو یہ ہے نا, تو یہ تو آٹومیٹکلی آ رہا ہے نا اس کے اندر. ٹھیک ہم نے اسی ایکویشن کے ساتھ اس ایکویشن کو سمجھ لو ای کی پاور مائنس آئی ای پلس اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کا آئگن ویکٹر پلس لیمڈا پلس ہے. ٹی ٹائمز ایچ کٹ کے ٹی یعنی کہ اس فیکٹر کے ساتھ ہم نے اس ایکویشن ملٹیپلائی کیا ہے ایوولوشن دکھانے کے لیے کیونکہ یہ پورا پارٹ انڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے نا ٹائم سے, اور اس کو ملٹیپلائی کیا ہے مائنس آئی ای مائنس ٹی بائی ایچ کٹ کے. جو میں نے یہاں سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ہم جیسے وہاں پہ ہم اسپن انڈیپینڈنٹ پارٹ سوری اسپیس ڈیپینڈنٹ پارٹ ہوتا تھا اور ٹائم ڈیپینڈنٹ پارٹ ہوتا تھا. تو اب کی دفعہ یہ پورا اینگولر پارٹ ہے اور اس کا ایوولوشن ہم کہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم اس ٹرم کے ساتھ کو ملٹیپلائی کریں یا پھر اس ٹرم کے ساتھ ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو یہ چیز ایسے آ گئی ہے. تو یہ ٹھیک ساری سر چیزیں تھینک بہت یو. بیس کر رہی ہوتی ہیں آپ کی بنیادی جو نالج ہے اس کے اوپر. ابھی 4 منٹ رہ گئے ہیں. دیکھیے یہ 5.6 بھی ہے, یہ امپورٹنٹ ہے, آپ کو ایک دفعہ کرنی چاہیے.
تو یہ 5.7 ہے، اس نے 3 جے اکوز ٹو 1 کے لیے یہ ساری چیزیں نکلوائی ہوئی ہیں، یہ ضرور کریں. اسی طرح اچھا یہاں دیکھیں، یہ آگے چل کے بہت انٹرسٹنگ پرابلم بن رہی ہے یہ، کیونکہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ واٹ آر دا پاسبل ویلیوز آف جے ایکس، وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں. پھر ایوریج ویلیو آف جے زی اسکوائر، انسرٹنٹی ان جے زی یہ معلوم کرایا ہے کہ اگر سے سسٹم مائنس ایچ کٹ میں ہو. تو یہ ذرا سا آپ ان کی اسٹیٹمنٹس پہ غور کریں کہ وہ آپ سے ایوریج ویلیو معلوم کرا رہا ہے جے زی کی، جے زی اسکوائر کی، اور انسرٹنٹی ان جے زی کب، کہ جب سسٹم جے ایکس یعنی کہ جے ایکس مائنس ایچ کٹ میں ہو، یعنی کہ جے ایکس کی ویلیو مائنس میں ہو. اسی طرح پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ریپیٹ کریں پارٹ بی کو جب اور آپ معلوم کریں ایوریج ویلیو آف جے وائی اسکوائر اور انسرٹنٹی ان جے وائی میں. وہ کہتا ہے کہ اگر سسٹم ور انیشیلی ان دا اسٹیٹ، اگر سسٹم کسی اسٹیٹ اس میں ہوں، واٹ ویلیو ول ون آبٹین وین میجرنگ جے ایکس اینڈ ود واٹ پروبیبلٹی. یہ اس طرح کے سوالات کوانٹم میکینکس کے امتحانوں میں بہت آتے ہیں کہ یہ ایک آربیٹری اسٹیٹ لکھی ہوئی ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اور آپ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ کیا چانسز ہیں آپ کے پاس کہ اگر آپ جے ایکس معلوم یعنی کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگر جے ایکس معلوم کریں تو آپ کے پاس کیا ویلیو آئے گی، اور وہ ویلیو آپ کو حاصل کرنے کی پروبیبلٹی کیا ہے، وہ آپ کو معلوم کرنی ہے. تو یہ اس طرح کے جو سوالات ہیں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی امپورٹنٹ سوالات ہیں یہ، ٹھیک ہے. وہ پھر اس نے کرایا، آپ اس کو دیکھیے گا، ہم اس کو اگلی دفعہ اور کریں گے ڈسکس. پھر آگے بھی دیکھیے اس طرح کے سوالات ہیں. کنسیڈر اے پارٹیکولر ٹوٹل اینگولر مومنٹم جے equals to 1. Find the matrix for the component j along a unit vector with arbitrary direction and find the eigenvalue and eigenstate. اب صرف کیا ہوا ہے کہ ذرا کیلکولیشن آپ کی اور مشکل ہو جائیں گی، کیونکہ وہ پہلے 2x2 تھا، اس کو حل کرنا زیادہ آسان تھا. اب کی دفعہ یہ 3x3 ہے، تو اس کی ایگن ویلیوز نکالنا، ایگن ویکٹرز نکالنا، دونوں ذرا مشکل چیزیں ہیں. اب جیسے یہ بھی بہت انٹرسٹنگ پرابلم ہے. کنسیڈر اے سسٹم وچ از انیشیلی ان دا اسٹیٹ. اب یہ فرض کریں کہ ایک سسٹم ہے، وہ اس اسٹیٹ کے اندر لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس نے اینگولر ویو فنکشن لکھا ہوا ہے، کیونکہ اسفیریکل ہارمونکس کی لینئر کمبینیشن میں یہ لکھا گیا ہے. معلوم کیا کرا رہا ہے؟ معلوم یہ کرا رہا ہے فائنڈ ایل پلس، کہ آپ ایل پلس آپریٹر ہے، اس کی ایوریج ویلیو معلوم کریں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایوریج ویلیو معلوم کرنے کا طریقہ ہے. تو کہہ رہا ہے اف ایل زی ور میجرڈ واٹ ویلیوز ول ون آبٹین اینڈ ود واٹ پروبیبلٹیز. اگر اس سچویشن میں یعنی کہ اس اسٹیٹ کے لیے آپ اگر ایل زی کیلکولیٹ کریں تو کیا ویلیو آئے گی، اور کیونکہ اس میں تین حصے ہیں نا، تو ان کی 3 ویلیوز آنی چاہیے ایل زی کی تینوں کے لحاظ سے. تو وہ حاصل کرنے کی پروبیبلٹیز کیا ہیں؟ اچھا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ اف آفٹر میجرنگ ایل زی وی فائنڈ کہ ایل زی جو اسمال ایل زی ہے اس کی ویلیو مائنس ایچ کٹ ہے. کیلکولیٹ انسرٹنٹی ان ڈیلٹا ایکس ڈیلٹا وائی، ٹھیک ہے، اور پھر ان کا پروڈکٹ کیلکولیٹ کریں. تو یہ ذرا سا آپ ان کو دیکھیے گا، یہ بہت انٹرسٹنگ پرابلمز ہیں، بہت انٹرسٹنگ. پھر یہ تو خیر آسان سی ہیں، 5.10 وغیرہ اینگل معلوم کرنا ہے. اسی طرح 5.11 وغیرہ یہ تو بہت اسٹریٹ فارورڈ سی ہیں، ان میں کوئی بات نہیں. یہ جو شروع کی پرابلم جو ابھی ہم نے کچھ ڈسکس کی اور کچھ ابھی آگے میں بتا رہا ہوں وہ جلدی سے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. باقی یہ تو صرف کارٹیزین کو اس میں کنورٹ کرنا ہے. یہ آپ ایک دفعہ ایک چیز کو ڈھنگ سے سیکھ لیں، پھر آپ کنورٹ بھی کر لیجیے گا. دیٹ از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ ان اے سینس کہ سیکھنے والی بات تو شروع کی ہے. پھر 5.13 بھی آپ کہہ سکتے ہیں.